پھر جو ماں باپ ہیں, جو بوڑھے ماں باپ ہیں, وہ کسی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں, کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے, شوہر بعد میں ہے, بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا, پھر شوہر, پھر باپ, اور پھر وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر, ڈاکٹر, لائر, جو بھی وہ ہے وہ بعد میں. اور عورتیں, جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری, اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے, اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں, کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں, چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں, گر جائیں, ہسبینڈ بعد میں آئیں گے, پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے, چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی, لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر رسپانسبلٹیز کو کبھی سمجھے ہی نہیں. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے جو گھروں میں اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں. ایک عورت تھی جس کی ساس شی واز ویری ان ریزنیبل ود ہر, اینڈ اچھا اخلاق نہیں تھا ان کا, ڈفرینٹ چیزوں پہ تانا دیتی تھیں. تو وہ گئیں کاؤنسلر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ سے مسئلہ تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہسبینڈ میرا بالکل پرفیکٹ ہے, میرے ہسبینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کس سے مسئلہ؟ انہوں نے کہا میری ساس سے, کیونکہ مجھے یہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امی نے کبھی آپ کو سینٹینس بولے ہیں؟ مطلب انہوں نے پوچھا کہ وہ بولتی کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کی جو اصل والدہ ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسا سینٹینس بولا کہ تم سے کبھی کام نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو میں تو روزانہ سنتی تھی یہ کام. تو انہوں نے کہا تو پھر اگر آپ ساس سے یہی وہی سیم سینٹینس سن رہی ہیں تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں, وہ میری ماں ہے, ماں کا ریلیشن اور ہوتا ہے, ساس اور ہے. اور پھر اس کی وجہ سے, برے اخلاق کی وجہ سے, چونکہ آپ کی امی نے میرا دل دکھایا ہے اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب. تو ان شخص نے ان کو ایک حدیث سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے 4 ماں باپ ہیں, تمہارے امیجیٹ باپ اور ماں اور تمہارے ساس سسر. خدمت تمہارے پہ 2 کی فرض ہے, یعنی امیجیٹ ماں باپ کی, اور رسپیکٹ اور آنر ڈگنیٹی 4 کا فرض ہے تمہارے اوپر. یعنی میں اس کو ایک تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی کہ خدمت تمہارے 2 پہ فرض ہے کہ جو تمہارے امیجیٹ ماں باپ ہے, لیکن رسپیکٹ اور ڈگنیٹی وہ تم سب, اگر تم ان کی رسپیکٹ میں, ماں کی رسپیکٹ میں اونچا واپس نہیں بول رہی ہو یا ان کی باتوں کو ہضم کر جاتی ہو کہ میری ماں ہے, تو پھر ساس کی باتوں کو ہضم کیوں نہیں کرتی؟ بلکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملے ہیں. تم تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے ساس, یہ تو آپ جو جملے بول رہی ہیں تو مجھے آپ ماشاءاللہ میرے اپنے گھر کی یاد دلا رہی ہیں, یہ تو جملے بڑے سنے نظر آ رہے ہیں مجھے. یا اللہ تیرا کرم ہے, میری ماں مجھے دن رات تانا دیتی تھی کہ تم کبھی کسی کام نہیں کرتی, تم اپنے گھر کو کیسے سنبھالو گی, اور یہ ساری باتیں مجھے ان جملے نے اسٹرانگ بنا دیا کہ آج جب میں دوسرے گھر میں بھی آ گئی ہوں مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے اور نوسٹالجک فیلنگز آ رہی ہیں, اور مجھے ایک اسٹرانگ تو نے بنا دیا. اگر امیجن میں روزز کے اوپر پلتی اور میں پیمپر ہوتی تو پھر میں کیسے ان جملوں کو ہضم کرتی؟ یہ تو ساسو ماں جی آپ نے تو میری ماں کی مجھے یاد دلا دی. چلیں اچھا ہے میں ماں کو چھوڑ کے تھی, مجھے ایک اور ماں مل گئی یہاں پہ. دس کین بی این ایٹیٹیوڈ. اگر ماں بول رہی ہے اور ماں کی چیزیں ہم اس کی آنر اور ڈگنیٹی رسپیکٹ کی وجہ سے ہم وہ کریں, تو حدیث کے مطابق جو ساس ہے اس کی بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کی بھی ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. اینڈ یو نو بٹ ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر دی, انہوں نے منہ سے غلط جملہ نکل آیا کسی وجہ سے, ہم نے جنگ کھڑی کر دی, یہ کیوں بولا, یہ کیسے ہوا. نہیں,
چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو وہ سینٹی ہو جاتے ہیں نا اور دل پہ لے لیتے ہیں ان باتوں کو, وہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتے.